رمن بھائی، یہ تو بڑی اچھی غزل آپ نے بھیجی، اور جگر مراد آبادی صاحب کی اس فارسی کویتا سے میں انجان تھا. آپ نے بھیجا، بہت بہت شکریہ. تو اسے دیکھنے کا پریاس کرتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ میں اس کو صحیح سے سمجھ پاؤں گا یا نہیں، لیکن پریاس کرتے ہیں. دل برد از من دیروز شامی، فتنه ترازی محشر خرامی. روی مبینش صبح تجلی، موج جبینش ماه تمامی. مشکین خط او سنبل به گلشن، لعلین لب او باده به جامی. چشمی که کوثر یک جرعه او، کدی که طوبی اش ادنی غلامی. برق نگاهش صد جان به دامن، زلف سیاهش صد دل به دامی. آن تیگ ابرو وان تیر مژگان، آدم هر یک بر قتل عامی. هر عشوه او شیرین مقاله، هر غمزه او رنگی پیامی. کیا بات ہے! عارض چه عارض گیسو چه گیسو، صبحی چه صبحی شامی چه شامی. گاهی به مستی طاووس رقصان، گاهی به شوخی آهو خرامی. از بار مینا لرزش به دستی، از بار مینا لرزش به دستی. وز کیف صهبا لغزش به گامی. لغزش به گامی. اچھا ٹھیک ہے. از چشم لرزان لرزان دو عالم، وز زلف برهم برهم نظامی. گفتم حدیث درد محبت، با صد سجودی با صد سلامی. گفتم چه جویی؟ گفتا دل و جان، گفتم چه خواهی؟ گفتا غلامی. کیا بات! جگر مراد آبادی. تو پہلا شعر ہے دل برد از من دیروز شامی، کہ اس نے جو ہے وہ میرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس نے جو ہے کل شام، کل جو بیتی ہوئی شام ہے، اس نے میرا دل جو ہے وہ مجھ سے لے لیا، مجھ سے چرا لیا، چھین لیا. اور جس نے چھینا وہ کیسا تھا کہ فتنہ ترازی محشر خرامی، کہ وہ جو ہے وہ فتنہ انگیز اور جو قیامت کی جیسی چال والا جو محبوب ہے، اس نے کل شام میرا دل چرا لیا. روی مبینش صبح تجلی، موج جبینش ماہ تمامی. اس کا جو روشن چہرہ ہے وہ ایک چمکدار صبح کے جیسا ہے، چمکدار سویرے کے جیسا ہے. اور اس کے جو ہے اس کی پیشانی کی جو موج ہے، جو آبھا ہے، جو لہر ہے، وہ جیسے پورنیما کا چاند ہوتا ہے ماہ تمامی، اس کے جیسا ہے. مشکین خط او سنبل به گلشن، لعلین لب او باده به جامی. اس کے جو سندر جو خوشبو یکت جو اس کے جو ہے وہ کیش ہیں، اس کی جو زلفیں ہیں، وہ جیسے جو ہے سنبل کا پھول ہوتا ہے. گلشن میں سنبل کا پھول کھلا ہوتا ہے، اور اس کے ہونٹوں کا جو لالی ہے، وہ مانو جو ہے بادہ بجامی، وہ مانو جام میں بھری ہوئی مدیرہ ہو. جو ہے اتنے جو لال رنگ کی جو خوبصورت جو شیراز وائن ہوتی تھی، وہی اسی کی بات یہ کر رہے ہیں، اکثر کرتے رہتے ہیں جو کبھی گڑھ ہوتے ہیں. وہ لب کی جیسے ساغر صہبا دکھائی دے، جنبش جو ہو تو جام چھلکتا دکھائی دے. کرشن بہاری نور صاحب نے بھی کہا ہے.
خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ چشمی کے کوثر یک جرعے او کدی کے توباش ادنا غلامی. کہتے ہیں کہ اس چشمی اس کی آنکھ ایسی ہے جیسے کوثر جو ہے آب کوثر کا ایک گھونٹ مل جائے، جو سورگ میں بہنے والی جو ندی ہے کوثر، اس کا ایک جو امرت کا پانی لے کر بہنے والی جو ندی ہے کوثر سورگ میں، اس کا ایک گھونٹ جیسے اس کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کو دیکھنے سے عمر بڑھ جاتی ہے. کہا بھی گیا ہے نا کہ روئے نکو موال جیے عمر کوتاہ است این نسخے از بیاض مسیحا نوشتے ایم. اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو کلیم کاشانی کا میں کلیئر نہیں ہوں کہ انہی کا شعر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سندر چہرہ جو ہے وہ عمر کوتاہ کا علاج ہوتا ہے. جو سندر چہرہ ہے اس کو دیکھنے سے جو ہے کم عمر کا جو روگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے. تو جو ہے سندر چہروئے نکو موال جی عمر کوتاہ است، سندر چہرہ جو ہے وہ ایک چھوٹی عمر کا علاج ہے، عمر کوتاہ کا علاج ہے. اور ان نسخے از بیاض مسیحا نوشتے ایم، اور میں نے اس نسخے کو مسیحا کی ڈائری سے نوٹ کیا ہے، عیسیٰ مسیح کی ڈائری سے نوٹ کیا ہے. چکتسا وہ کرتے تھے. خیر اس میں جو از بیاض مسیحا نوشتے ایم یہ بہت سندر ہے. خیر تو اب یہ ہے کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ جیسے کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ ہے، اور اس کا قد جو ہے وہ جو طوبہ نام کا ایک جو پیڑ ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں سرچ کر کے. طوبہ نام کا جو ایک پیڑ ہے سرگ میں، وہ جیسے اس کا ایک ادنا سا غلام ہو، اتنا اونچا اس کا بلند قد ہے. پھر کہتے ہیں کہ برق نگاہش صد جاں بے دامن زلف سیاہش صد دل بے دامی. برق نگاہش مانے اس کی نگاہ کہ برق مانے اس کی نگاہ کی جو بجلی ہے وہ مانو جو ہے سینکڑوں جانوں کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے. جیسے بجلی کا جو ہے بجلی اپنی اور آکرشت کر لیتی، کھینچ لیتی ہے جان لوگوں کا، ویسے ہی جو اس کی جو نگاہ کی جو برق ہے جو ہے وہ سینکڑوں جانوں کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے. اور زلف سیاہش صد دل بے دامی، اور جو اس کی جو ہے زلف سیاہش، جو اس کی کالی کالی جو زلفیں ہیں، کیش پاش ہیں، وہ جو ہے سینکڑوں دلوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اپنے پیچ و خم میں پھنسا لیتے ہیں. ٹھیک. اب فراق کا شعر ہے نا، افسانہ گو کو یاد نہیں ختم داستاں چھیڑی ہے اس نے زلف شکن پر شکن کی بات. زلف شکن در شکن کی، ہاں زلف کیا بھول گیا میں، شکن نہیں کچھ اور تھا، زلف، خیر جو بھی ہو ڈھونڈ لیجیے گا آپ لوگ. افسانہ گو کو یاد نہیں ختم داستاں چھیڑی ہے اس نے زلف شکن در شکن کی بات، ایسے کچھ ہے شعر. اگلا شعر ہے کہ آن تیغ ابرو وان تیر مژگان آماده ہر یک بر قتل عامی. کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تیغ ابرو، اس کی تلوار جیسی جو بھونہیں ہیں اور تیر جیسی جو اس کی پلکیں ہیں، وہ ہر دو یعنی ہر یک، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے مل کر کے جو ہے پورے ایک جو ہے قتل عام نرسنگھار کرنے کے لیے جو ہے ایک ساتھ جو ہے تیار ہو گئے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہر عشوے او شیریں مقالے ہر غمزے او رنگی پیامی. کہتے ہیں کہ ہر عشوہ، اس کی جو ہر ادا ہے وہ ایک میٹھے جو ہے وہ میٹھے وچن جیسی، مطلب مدھر پیراگراف جیسی ہے. ٹھیک ہے، ایک مدھر میٹھا پاٹھ پڑھنے جیسی ہے. اور ہر غمزے او رنگی پیامی، اور اس کا ہر غمزہ، ہر جو اشارہ ہے وہ ایک رنگین یعنی مست کر دینے والا سندیش دیتا ہے. ہر غمزہ او رنگی پیامی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آرز چه آرز گیسو چه گیسو صبح چه صبحی چه صبحی شامی چه شامی. کہتے ہیں کہ آرز چه آرز، کیا کہیں اس کے گال
کی اور گال کیا گال ہیں اور کیا گال ہیں، مطلب کیا سندر سندر اس کے عارض ہیں، اور گیسو گیسو، اور کیا کہیں اس کے زلفوں کی، اس کے گیسو کیا گیسو ہیں، مطلب کہاں اتنی اس کی پرشنسا کی نہیں جا سکتی۔ اور اس کی جو اس کی صبح ہے، مطلب اس کی جو ہے زلفوں کی جو ہے کیا اس کی عارض کی، مطلب عارض کی کیا جو ہے وہ صبح ہے، اور اس کی زلفوں کی جو شام ہے وہ کیا شام ہے۔ یہ یہاں پہ عارض سے صبح کی اور زلف سے یعنی گیسو سے جو ہے وہ شام کی تلنا جو پرایا کبھی لوگ کرتے ہیں وہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ گوہی بے مستی طاؤس رقصان، گوہی بے شوخی آہو خرامی، کہتے ہیں کبھی کبھی تو وہ جو ہے طاؤس مانے مور، ناچتے ہوئے مور جیسا مست لگتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جو ہے وہ ہرنوں کے جیسے کلانچے بھر کے جو ہے ایک دم جو ہے لجا بھری چال چلتا ہے۔ چال مطلب یہاں چال چلنا مطلب وہ والا چال چلنا نہیں ہے، بس جو ہے خرام کے ارتھ میں ہے۔ گاہی بے مستی طاؤس رقصان، کبھی جو ہے مستی میں ناچتے ہوئے مور جیسا ہے، اور کبھی جو ہے وہ شوخی سے چنچلتا سے ہی چلتے ہوئے ہرن جیسا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شوخی ہے نا، شوخی چنچلتا کے ارتھ میں آتا ہے۔ از بار مینا لرزش به دستی، وز کیف صحبا لغزش به گامی، کہتے ہیں کہ جو ہے از بار مینا، مدیرہ کا جو پیالہ ہوتا ہے، جو وائن کپ ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے بھار سے جو ہے، اس کے لوڈ سے جو ہے اس کے ہاتھ میں کمپن ہے، اتنا نازک ہے وہ، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور جو ہے اور شراب کے نشے سے جو ہے صحبا کے کیف سے جو ہے اس کے جو ہے پاؤں جو ہے وہ ڈگمگ یعنی کہ نشے میں دھت ایک دم چلا آ رہا ہے، مد مست جو ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ از چشم لرزان لرزان دو عالم، و زلف برہم برہم نظامی، کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کی چشم جب آنکھ جھپکتی ہے تو دونوں جہان جھپک جاتے ہیں، جب اس کی آنکھ جو ہے کانپتی ہے، لرزش ہوتی ہے، تو اس کے لرزنے سے دونوں جہان جو ہے وہ لرزنے لگتے ہیں، اور اس کی زلف جب برہم ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے، تو پورا نظام جو پورا سسٹم ہے سرشٹی کا، وہ بھی جو ہے وہ برہم ہو جاتا ہے، وہ بھی کروجت ہو جاتا ہے، وہ بھی اویوستھت ہو جاتا ہے، است ویست ہو جاتا ہے۔ پھر گفتم حدیث درد محبت، بوسط سجودی بوسط سلامی، اور میں نے ایسے محبوب سے جو ہے وہ پریم کے درد کی جو بات ہے، جو پریم کا حدیث درد محبت ہے، اس کو میں نے بہت ہی جو ہے سینکڑوں سجدے اور سلام کر کے اس کو میں نے سنائے ہیں، کہے ہیں۔ اور گفتم چجوئی گفتہ دل و جان، میں نے کہا چجوئی، تم کیا چاہتے ہو، کس کی کھوج میں ہو، تمہیں کس کی کھوج ہے؟ گفتہ اس نے کہا دل و جان، مجھے دل جو ہے ہردے اور پران دونوں چاہیے۔ تو میں نے کہا گفتم چے خواہی، اور میں نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو گفتہ غلامی، اور کہا کہ مجھے غلام چاہیے۔ بہت سندر شعر ہے، پڑھوانے کے لیے دھنیہ واد۔ جو غلطیاں اتیادی ہوں گی وہ ودوان لوگ صحیح کریں گے اس کو۔